السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کا کس حال میں شکر کیا جائے کہ اس خالق و مالک نے ہر لحاظ سے ہمیں اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے ہی نوازا ہے۔ ذو الحج کا یہ مہینہ پہلا عشرہ آخر تک پہنچ چکا ہے، اور درمیان میں 2 دن باقی ہیں، جس کے بعد 10 ذی الحج ہوگا۔ حضرات محترم، ذو الحج کا مہینہ جس طرح کہ گزشتہ سے پیوستہ گفتگو اسی کو ہی جاری رکھتے ہوئے آج قربانی کے مسائل اس حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ذو الحج کا مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی عظمت والا، اور اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑے فیوز اور سعادتیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اس میں رکھی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ مہینہ اور بالخصوص اس کا پہلا عشرہ اس لحاظ سے جامع عبادت والا عشرہ ہے کہ اس میں تمام عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ نماز موجود ہے، صدقات، اس کی فضیلت آپ نے پچھلے جمعے سن لی، پھر روزے کی فضیلت اور اس کا حکم، وہ بھی تذکرہ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عبادت جس میں
مال بھی لگتا ہے، جسمانی استطاعت بھی صرف ہوتی ہے، جسمانی توانائی بھی صرف ہوتی ہے، وہ عبادت جسے حج کہا جاتا ہے وہ بھی اسی عشرے میں ہے۔ اس کا آغاز 8 سے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کے لیے، ہمیں اپنا مقرب بندہ بنانے کے لیے اس میں ایسے ایسے اعمال مشروع کیے ہیں کہ ہم وہ عمل کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کا قرب اور تقرب حاصل کرتے جائیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں مناسک حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور ان کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ حضرات، آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے بنائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ معلوم اور مقرر دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا ذکر ان جانوروں پہ کریں جنہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اب بھائیو، ہمارے لیے وہ دن قریب آ گیا ہے، اور ہم لوگ اس کی تیاری میں مصروف ہیں، اور کچھ لوگ جانور خرید رہے ہیں، کچھ خرید چکے ہیں، اور کچھ خریدنے والے ہیں۔ تو آپ بھائیوں قربانی کے حوالے سے اس فلسفے کو سمجھیے کہ قربانی ہے کیا ہے۔ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے یہ کہا بھی کہ اے اللہ، کیا ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہو کہ جو زمین میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ہم موجود ہیں، لیکن سارا تقرب عبادت میں ہی نہیں ہوتا۔ فرشتے قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تھے، فرشتوں نے قربانیاں پیش نہیں کرنی تھیں، وہ نوری مخلوق ہیں، ان کا تعلق صرف عبادت سے ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں آئے، عبادت کرے، یہاں پہ عبادت کا عنصر بھی موجود ہے، یہاں پہ اللہ کی نافرمانی کا عنصر بھی موجود ہے، اور پھر انسان کو اس دنیا میں لا کے کھڑا کیا گیا کہ انسان تو اس دنیا میں آیا ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ دوزخ کا رستہ ہے، اب اس رستے کو اپنانا، کس کو اپنانا ہے یہ تیری مرضی ہے۔ یہ آزمائش، یہ میرے بھائیوں، یہ فرشتوں کے لیے نہیں تھی۔ اور وہ رشتہ جو اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے کی محبت کا رکھا ہے، کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے، فرشتے میرے بھائیوں یہ کام فرشتے بھی کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں ایسی مشقت میں نہیں ڈالا، ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ فرشتے کیا جانے، یعنی قربانی کا جذبہ یہ کیا ہوتا ہے، کتنے جانور کیے جاتے ہیں، کس طرح انسان اپنے محبت کے ساتھ، اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ ایمانی قوت کو جمع کر کے، پیسے جمع کر کے منڈی میں جا کے بکرے، چھترے، دمبے، جانور خریدتا ہے، اور پھر اسی خریدے گئے پر اللہ کے حکم کے مطابق اس کی گردن پہ، گلے پہ چھری بھی چلاتا ہے۔ تو بھائیوں یہ قربانی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی، اس شریعت میں ہمارے سامنے قربانی کا ابتدائی وہ پہلو بھی رکھا ہے جو پچھلی قوموں میں تھا، کہ کیا ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی جاتی تھی، جس کی قربانی کو قبول ہونا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کے اسے جلا کر راکھ کر جاتی،
اور اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی، نہ آگ آتی تھی، نہ اس کے سامان کو جلایا جاتا تھا، گویا نشانی ہوتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے قرآن کریم میں معروف ہے، سورہ مائدہ میں۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، تو وہ کیا کہنے لگا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل حابیل کو کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں قتل کر دوں گا؟ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ حابیل کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لو، اللہ تیری قربانی کو بھی قبول کر لیں گے۔ خیر، یہ ابتدا تھی۔ ہمارے لیے قربانی میں میرے بھائی، قربانی کیا؟ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، ذکر و اذکار ہوں، قربانی ہو، کچھ بھی عمل ہو، سب سے بڑی بنیاد اس کی یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ حکم یہ ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، مخلصین لہ الدین، تمام کی تمام دین کو، ہر چیز کو اس اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت اس کی کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ۔ جب تک خلوص نہیں ہوگا میرے محترم بھائیوں، اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے فرمایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا یہ سنت عمل ہے، سب سے پہلے اس کی حیثیت جو شرعی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہم اس سنت کو پانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی، کئی دوست جانوروں کی رکھوالی میں سارا رات جانوروں کو پہرا دیتے ہیں، لیکن صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اندر جا کے سو جاتے ہیں۔ کیسا پیار ہے، کیسی سنت ہے؟ اور بھائی جس سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے ہو، اس نبی نے یہ بات بتائی ہے، اس کی کتاب نے، نازل ہونے والی کتاب نے بات بتائی کہ تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں فرض ہے، مقررہ وقت میں لکھی گئی ہے۔ یہ سو کر نماز پڑھنی ہے، صبح 10 بجے اٹھ کر فجر پڑھنی ہے، میرے بھائیوں شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قربانی کے حوالے سے جو بات، سب سے پہلا مسئلہ آپ سنیں، قربانی کا جانور خریدنا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے کچھ آداب بتائے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، ذبح کرنا ہے صرف مسنہ۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے 2 دانت، جو ابتدائی 2 دانت ہیں درمیان والے، وہ از خود گر چکے ہوں اور اس کی جگہ پہ نئے دانت آ گئے ہوں یا آ رہے ہوں۔ یہ کم از کم ہے، یعنی اس کی عمر عموماً 1.5 سے 2 سال۔ یہ کچھ علاقائی تفاوت بھی ہے کہ علاقے کے اعتبار سے جانوروں کی اس دونا ہونے میں فرق بھی پڑتا ہے۔ آپ توجہ ادھر کیجئے، وہ کام جاری رہے گا، آپ مسائل کو سمجھیے۔ اب آپ نے حدیث سنی کہ ذبح کیا کرنا ہے؟ مسنہ، کم از کم مسنہ۔
جس کے 4 دانت آگے ہوں وہ بھی مسنہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو کراس کر گیا ہے نا، یعنی اس عمر کو کراس کر گیا ہے، آگے پہنچ گیا، ہم اس کو چوگا کہتے ہیں۔ 6 گر جائیں ہم اس کو چھگا کہتے ہیں، لیکن اس کی وہ عمر قربانی والی وہ مسنہ تک ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی مل جائے، جو مناسب آپ کو مل جائے وہ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے الا یعصر علیکم، اگر مشکل پڑ جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے گا کہ ہم جب جانور خریدتے ہیں نا، بعض بیوپاروں نے اس کے دانت توڑے ہوتے ہیں، دانت توڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی دوندا داندہ آ رہے ہیں، ابھی دانت آ رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ دانت توڑے ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹوٹا ہو تو وہ عیب ہے، ایسا جانور نہیں خریدنا۔ اگر دانت خود نکالے ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دوندا ہو رہا ہے، تب بھی وہ جانور خریدنا نہیں ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ احتیاط کیجئے کہ جس کے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ جس کے دانت نکلے ہوئے ہیں وہ جانور خریدنا ہی نہیں ہے، تاکہ شک پڑے ہی نہ۔ کوشش کریں جس کے پورے 2 دانت آ چکے ہوں وہ جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر ایسا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 2 دانت اس کے آ رہے ہیں، توڑے نہیں ہیں لیکن آ رہے ہیں، تو وہ جانور بھی قربانی کے لائق ہے، ٹھیک ہے، وہ جانور لیا جا سکتا ہے اور قربان کیا جا سکتا ہے۔ الا ان یعصر علیکم، ہاں اگر مشکل ہو جائے، مالی اعتبار سے مشکل ہے، جانور کی دستیابی مشکل ہے، فتذبحوا جذعة من الضأن، تو آپ بھیڑ کی نسل سے چھترا یا دمبا، وہ چھوٹی عمر کا بھی کر سکتے ہیں، جسے کھیرا کہتے ہیں۔ چھوٹی عمر کا کون سا ہوگا؟ چھترا یا دمبا، اسی کی نسل۔ بکرا دوندے سے کم نہیں ہوگا، گائے دوندے سے کم نہیں ہوگی، اونٹ دوندے سے کم نہیں ہوگا، تو لہذا سب سے پہلا مسئلہ یہ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اگلی بات بھی سمجھیے کہ یہی اطلاق جو 2 دانتوں والا ہے نا، جس طرح آپ کو سمجھایا ہے کہ دانت کیسے ہونے چاہیے، یہ گائے پر بھی یہی اطلاق ہوگا، اونٹ پر بھی اسی طرح ہی اس کا اطلاق ہوگا۔ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیل الاوطار میں، فرماتے ہیں المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها، کہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ دوندا اس کو کہتے ہیں جو تمام جانوروں میں، یعنی 2 دانت جس کے حوالے سے بتایا ہے 2 دانت نکلے ہوں، وہ گائے کی نسل سے ہو، اونٹ کی نسل سے ہو یا بکری کی نسل سے ہو، ان تینوں جانور پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اب جزع کو سمجھ لیجئے، جزع کے مطابق، جزع کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ترین قول یہ ہے، جس کو آپ نے بھیڑ کی نسل سنی، 1 سال کا ہو، جس کو عموماً کھیرا کہا جاتا ہے، 1 سال کم از کم اس کی عمر ہوتی ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش کھیرے کی موجود ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی موجود نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور کے حوالے سے بتایا، فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 باتیں ایسی ہیں جو جانور میں جائز نہیں ہیں۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور پھر ایسا کانا جانور، اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو، اور پھر آپ نے فرمایا والعرجاء، ایسا جانور ایک لنگڑا، ایک کانا اور ایک لاغر کمزور، جس کی پسلیوں پہ کچھ بھی نہ چڑھا ہو، اور اسی طرح ہی لاغر کمزور جس کی بیماری واضح ہو رہی ہو، بیماری ہو وہ بھی نہیں کرنا، اور اگلی شرط وہ جانور کہ جس کی ہڈیوں پہ کچھ نہیں چڑھا، بڑا کمزور سا لاغر سا
دبلا پتلا، اس طرح کے ہاتھ میں ساری چیز اس کی جسم آ جاتا ہے، ایسا جانور بھی نہیں کرنا۔ تو آپ نے چاروں باتیں سن لی، العوراء اور پھر العرجاء، المریض، الکثیر، اندھا، لنگڑا، مریض اور اسی طرح ہی لاغر نحیف جانور، یہ چاروں قسم کے جانور لینے سے پرہیز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جانور خود قربان فرمائے ہیں، صحابی خود بیان کرتے ہیں، کان ينظر فی سواد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشین املحین اقرنین، 2 مینڈے کیے، سینگوں والے تھے، سینگوں والے، اور کیسے تھے؟ ينظر فی سواد، یہاں سے آنکھوں سے بھی کالا، ویمشی فی سواد، اور چلنے میں بھی کالا، یعنی اس کے کھور ٹانگیں بھی کالی تھیں، اور پھر اسی طرح ہی اس کا پیٹ بھی، جو پیٹ کا حصہ ہے وہ بھی کالے رنگ کا تھا، اور پھر اسی طرح ہی حدیث میں آتا ہے کہ چت کبرے، جس کو ڈب کھڑبے سے کہتے ہیں نا، سفید کالے سفید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر اس کی پسند فرمائی ہے۔ ہمیں کالا بھی مل جائے، سفید بھی مل جائے، براؤن بھی مل جائے، کیمل کلر بھی مل جائے، جو مل جائے، جو بنیادی ممانعت کی شرائط ہیں وہ اس میں نہ پائی جاتی ہوں، وہ آپ کر لیں، اس جانور کو کرنا چاہیے، اللہ نے سہولت دی ہے، اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، یہ تو جانور کے خریدنے اور پھر اس حوالے سے بات ہوگی۔ ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ جانور لیا ہے، چوری ہو گیا، جانور لیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اس کی موت واقع ہو گئی جانور کی، تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ بھائیوں یہ بات مد نظر رکھنی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو مالی اعتبار سے سہولت اس طرح نہیں دی، تفاوت ہے۔ ایک شخص ہے جو خرید سکتا ہے، اس کی چیز چوری ہوئی، جس طرح ایک شخص کا موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے، وہ پیسے نکالتا ہے، گھنٹے میں اور لے آتا ہے، تو مالی اعتبار سے ہر شخص میں فرق ہے، ہر شخص میں فرق ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں جانور کی رکھوالی، نگہبانی اس کی خود کرنی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے کوئی انہونی سی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اور خرید لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ثواب آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور عطا فرمائیں گے۔ مالک آپ کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کس شخص نے کتنی کی حفاظت کی ہے، کتنی نگہبانی کی ہے، کتنا کا علاج کرایا ہے۔ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے نا، ثواب تو مل ہی جانا ہے، خیر ہے، اس کا علاج کرانے کا کیا فائدہ ہے، تو پھر ایسے میں جب نیت میں فطور آ جائے نا، تو پھر جو نیت ہوتی ہے پھر مرادیں بھی اسی طرح کی بنتی ہیں۔ تو اگلی بات بھائیوں، گائے کی قربانی کے حوالے سے اور اونٹ کی قربانی کے حوالے سے، کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے، مختصر بات کرتے ہیں، 2-3 مسئلے کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گائے اور اونٹ کے حصص کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، اور قربانی کا وقت ہو گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7، اور ایک گائے میں ہم نے 7 حصے ڈالے، وفی الجزور 10، اور اونٹ میں ہم نے 10 حصے ڈالے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے حدیبیہ کے روز ہم نے قربانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیا کیا؟ البدن عن 7، اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے، پہلی حدیث میں کتنے سنے اسے؟ 10، اس حدیث میں کتنے ہیں؟ 7، والبقر عن 7، اور گائے بھی 7 حصص کی طرف سے، 7 لوگوں کی طرف سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اونٹ میں 7 بھی اور 10 بھی، دونوں حصے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جس طرح سہولت کسی کو کرنے والوں کو ہو تو وہ اس میں کر لے۔ ایک اور اس میں ساتھ سوال ہے کہ آیا بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے؟ کیا ان کی طرف سے بھی ساتھ ہی ہے؟ کمانے والا گھر میں اگر ایک شخص ہے، قربانی اس نے کرنی ہے، یا گھر میں 2-3 فرد کمانے والے ہیں، لا کے کما کے باپ کو دیتے ہیں، تو قربانی باپ نے کرنی ہے، اور قربانی باپ نے کی، اس میں سارے لوگ، اس کے بچے سارے ساتھ شامل، اس کی بیوی بچے سارے شامل ہیں۔ تو اس لیے
اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ یہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے. جب قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے تو اس کی پابندی بھی سارے گھر والوں کو ہی کرنی چاہیے. بچے کے ناخن بال بھی کاٹنے سے پرہیز کریں، تاکہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو آپ نے پچھلے جمعہ میں بھی سنی ہے، کہ اذا رأى احدکم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے، فاراد احدکم ان یضحی، قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگلا مسئلہ اسی حوالے سے، کیونکہ مسائل ہی بیان کر دیں اچھی بات ہے، باہر موسم کافی خراب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کے حوالے سے جو بات بتائی ہے، قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست فقراء کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ. اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا. 100 اونٹ قربان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کو مکس کیا اور اس کا شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو گویا قرآن کریم کی جو آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا، امر کا صیغہ ہے کہ اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست فقراء کو بھی کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. پھر اسی طرح سورہ حج میں دوسری آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو لپٹ کر سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. یہاں پہ آپ اپنے بھائیوں سے میں عرض کروں گا کہ ان کو بھی کھلانا ہے جو قناعت کرنے والے ہیں، آپ سے مانگتے نہیں ہیں، نہ آپ سے مانگنے آئیں گے، سوال بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اور ان کو بھی دینا ہے. معتر، جو لپٹ کر سوال کرتے آپ کے دروازے پہ بیٹھ گئے لائیں گوشت دے ہمیں. اور ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رواج یہ بھی چلتا ہے، بکرا کیا ہے، 4 5 6 بکرے کیے، اتنی رانیں علیحدہ کر دو، اتنی دستیاں الگ کر دو، یہ پٹھ الگ کر دو، چامپے الگ کر دو، رہ کیا گیا ہے باقی وہ تقسیم کر دیں. تو یہ ہمارا عجیب سا اصول ہے جو ہم نے بنایا ہے. رانے بچیوں کے گھر دے ہیں، فلانے کو بچوں کے گھر دے ہیں، وہ فلانے حاجی صاحب کے گھر دے ہیں، دستی اس کے گھر دے ہیں، پٹھ فلانے کے گھر دے ہیں. تو تقسیم کیا کرنا ہے؟ چھچڑے چھچڑے رہ گئے نے، جڑا آئے گا انہوں دے رہی ہو. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، جو قناعت کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، المعتر، جو لپٹ کر سوال کرتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ، گوشت کھلاؤ انہیں، یہ ٹرخاؤ مت. انہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا. آپ خود اندازہ کریں کہ 1000 روپے کلو گوشت ہے، وہ بیچارے کدھر سے لیتے ہیں؟ انہوں نے یہی آپ سے لینا، 4 بوٹیاں آپ نے دیں، 4 اگلے گھر نے دیں، 4 اگلے گھر نے دیں، انہوں نے اس کو محفوظ کیا، رکھ لیا، تو اس کو بیچاروں نے چند ماہ اس کو کھانا ہے، تو لہذا ان کو گوشت دینا ہے، ٹرخانا نہیں ہے چھچڑے چربیاں وغیرہ دے کر. تو اگلا مسئلہ میرے بھائیوں، اسی حوالے سے گوشت کے حوالے سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آیا گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے؟ یہ ایسا نہیں تھا. یہ ابتدا میں 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے حالات کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جتنی ضرورت ہے وہ رکھ لو اور باقی سارے کا سارا تقسیم کر دو. تو اگلے سال صحابہ کرام نے احتیاط کی کہ اس مرتبہ بھی شاید آپ کا حکم ویسے ہی ہو. آپ نے فرمایا پچھلی مرتبہ کوئی عرض ایسی تھی جس وجہ سے یہ کام کیا، اب کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی اللہ کے راستے میں کرو. تو لہذا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، یہ بات بڑی پتہ کی بات ہے، سمجھنے والی ہے، کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں مجھ سے سارا سال گوشت نہیں لیا جاتا، تو وہ اگر وہ چاہے وہ سارا رکھ لے تو وہ رکھ لے، وہ گھر والوں کو کھلا دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اتنا ضرورت مند سمجھتا ہے تو وہ سارا رکھ لے. لیکن چونکہ یہ قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے، تو اس کا بہترین مصرف تو پھر یہی ہے جو ضرورت مند، حاجت مند، باعث، فقیر، سوال کرنے والے، ان سب کو دیں. اور ہم نے ایک اور تصور کر لیا کہ وہ فلانے نے قربانی کی تھی، آپ انہوں نے نہیں دینا. یہ کون سا فلسفہ ہم نے نکال لیا؟ یہ اکثر گھروں میں چلتا ہے کہ ادھر رہن دو، انہوں نے بکرا کیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے جو قانے کا لفظ پڑھا ہے، جو رشتہ داری ہے، جو محلے داری ہے، جو تعلق داری ہے، وہ اس کو کدھر لے کے جانا ہے. تو لہذا اس تعلق کو بھی نبھانے کی کوشش کریں. اگلا مسئلہ کہ ہم لوگ، کیونکہ اس دن کسائیوں کی بہت کمی ہوتی ہے، تو بعض قصاب ایسے آتے ہیں
کہ جو آپ کا جانور ذبح کریں گے اور اس کے بعد اس کا کچھ حصہ وہ طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قربانی کا جو حکم دیا ہے اس حوالے سے فرماتے ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ اعطی الجزار منها شیئا، کسائی کو اس جانور سے کچھ بھی نہیں دینا اجرت کے طور پہ۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا دے دیں گوشت شاید پیسے کم لے لے، آپ اپنی قربانی کیوں مشکوک کرتے ہیں؟ اس کو اس کا حصہ نہیں رکھنے دینا۔ وہ آدھی دستی کاٹتے کہتے ساڈا ہوندا ہے، بچے کو ساتھ ہی پکڑاتے آپ آئے تھیلے ہی پالا، یہ نہیں کرنے دینا ایسے۔ یہ ایسے کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حدیث کی مخالفت کی۔ اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں سارا گوشت کروائیں، مکس کریں، جس طرح آپ نے باقیوں کو دینا ہے، جتنا دل کرتا ہے دے دیں، اس کی مرضی کے مطابق جتنا وہ کہتا ہے، جو حصہ وہ کہتا ہے، یہ ایسے دیں گے تو حدیث کی مخالفت ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ باقی اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، رب العالمین سے اپنی قربانیوں کی قبولیت کی، اپنی عبادات کی قبولیت کی، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین سے خیر اور برکت مانگیں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح ہی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے، ان پر ہونے والے مظالم اور ظالموں کی بہکنی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہم مسلمانوں پہ رحمت نازل فرمائے، رب العالمین ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے، اور اللہ کریم ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔